حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسے عالم تیار کیے جو بڑے زبردست مناظر تھے، جیسے حشام ابن حکم ہے، بہت بڑا مناظر تھا، عیسائیوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ مناظر۔ ایسے لوگ پیدا کیے جو توحید میں ایکسپرٹ تھے، جیسے مفضل، اس کی کتاب بھی روایات توحید میں ہے۔ ایسے لوگ پیدا کیے جو روایات معصومین کو ذکر کرتے تھے۔ آپ کے امام کا ارشاد ہے کہ اگر یہ 6 راوی نہ ہوتے تو نبوت کے نشانات مٹ جاتے، زرارہ، ابو بصیر وغیرہ۔ جابر بن حیان کو بھی تیار کیا، یہ فزکس، کیمسٹری وغیرہ یہ چیزیں پڑھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس زمانے میں مسلمانوں نے ترقی کی۔ گھڑی بھی انہوں نے بنا لی تھی، غبارے بھی بناتے تھے جو ہوا میں اٹھتے تھے، جو چاند گویا کہ یہ جہازوں کی ابتدا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہے۔ تو یہ سارا کام جو ہے امام جعفر صادق کے شاگرد کرتے تھے، اور قرآن مجید ہی سے کرتے تھے، قرآن مجید ہی سے کرتے تھے۔ اور حضرت ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں 2 سال حضرت امام کی خدمت میں نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ حضرت مالک بھی حضرت کی خدمت میں آیا کرتے تھے، یہی 2 اس زمانے میں موجود تھے۔ حضرت امام شافعی اگرچہ محب اہل بیت تھے لیکن اس زمانے میں موجود نہیں تھے۔ حنبل صاحب بھی موجود نہیں تھے، لیکن بہرحال حنبل صاحب بھی محب اہل بیت تھے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے فرزند نے پوچھا، بابا جی آپ بہت بڑے عالم ہیں، مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے؟ تو انہوں نے پھر پہلے کا نام بتا دیا، وہ آپ سب کو یاد ہے کہ پہلا کس کا نام مسلمان لیتے ہیں۔ پھر پوچھا دوسرے نمبر پر کون ہے؟ وہ دوسرے کا نام لے دیا۔ پھر پوچھا تیسرے نمبر پر کون ہے؟ تو تیسرے صاحب کا نام لے دیا۔ تو پھر پوچھا چوتھے نمبر پر کون ہے؟ تو عمر ابن عبدالعزیز۔ عمر ابن عبدالعزیز 100 ہجری کو ہوا ہے، تو درمیان میں سارے کا سارا سلسلہ ختم۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ بابا جان آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، تو آپ نے تو نام لے کر سیدھے عمر ابن عبدالعزیز تک پہنچ گئے جو 100 ہجری کے بعد ہے۔ تو علی کہاں گئے؟ کہا بیٹا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے صحابہ کے بارے میں، آپ نے مجھ سے صحابہ کے بارے میں پوچھا ہے، میں ان کا بتا رہا ہوں۔ مولا علی تو نفس رسول ہے، یہ کتنی بڑی عظمت ہے مولا علی کی، لیکن ہم تو مولا علی کے ماننے والے ہیں نا، انہی کا، ہم تو انہی کے ماننے والے ہیں۔ اتنی بڑی عظمت، تو اتنی بڑی عظمت کا وہ مالک ہے، تو ہمیں بھی اپنے اندر کچھ نہ کچھ پاکیزگی کی شعائیں پیدا کرنی چاہیے، زیادہ نہ ہوں لیکن وہ قرآن سے اور احادیث سے ہوں گی۔ قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، احادیث پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اس سے ہمارے اندر کچھ نہ کچھ نور کی شعائیں آ جائیں گی۔